معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام دریائے برالڈو، سب ہیڈنگ داسو کا پل، میری سلطنت کے عوض ایک گھوڑا اور دریائے برالڈو پر پتھروں کی بارش۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پھر بہت شد و مت سے ہاتھ ہلاتے چلے جا رہے ہیں، تو میں بھی خوش دلی سے اسی شد و مت سے ہاتھ ہلا کر چلتا جا رہا ہوں۔ تھوڑی دور اور چلا ہوں اور ایک مرتبہ پھر بائیں جانب دریا کے پار نگاہ کی ہے تو وہ حضرت اسی طرح ہاتھ ہلا رہے ہیں، بلکہ سرپٹ بھاگتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ اور تب میرے پہاڑوں کے محدود تجربے نے مجھے خبر کی کہ جب کبھی یوں بے تحاشا ہاتھ ہلائے جاتے ہیں تو گویا لوگوں کو کسی خطرے سے خبردار کیا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، آپ پناہ لے لیں۔ اور یہاں دریا کے پار چٹانوں کو ڈائنامائٹ سے بلاسٹ کیا جانے والا تھا، اور میں نے ایک شخص کو اسپاٹ کیا جو ایک ڈبے پر جھکا ڈائنامائٹ کے ہینڈل پر اپنا بوجھ ڈالنے کو تھا۔ میں نے پہلے تو اپنی پوری قوت سے بھاگو بھاگو کا شور مچایا اور پھر اپنے ہیٹ کو تھام کر سر جھکا کر اپنے وزن کو کوستا اپنے تئیں سرپٹ بھاگنے لگا، یہ جانے بغیر کہ اس سرپٹ بھاگنے سے میں ڈائنامائٹ سے اڑنے والی چٹانوں کی زد سے باہر نکلتا ہوں یا ان کی زد میں آ جاتا ہوں۔ میرے ساتھیوں نے جو اسکولے روڈ پر آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے شاید میری چیخو پکار کو سنا تو دھیان نہیں دیا اور یہ سوچا کہ میں بھاگو بھاگو کی بجائے ایک پرانا فلمی گانا جاگو جاگو پیارے من کے مور با آواز بلند گا رہا ہوں، اور وہ اطمینان سے گلیشیئر پر چلتے رہے، بکا ویدا کو چوئنگم آفر کرتا ہوا، سلمان اپنے تن و توش کو سنبھالتا ہوا اور جھومتا ہوا، خالد ندیم ایک نخریلی ہیروئن کی طرح لہکتا ہوا، اور جب دریا کے پار ایک طویل مسافت پر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے، یہ بلاسٹ برالڈو کی وادی اور درے میں گونج کے ساتھ اٹھا ہے، تو سب چونکے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور سب کے سب فوراً کھڑے ہو گئے اور نہایت دل جمعی سے اور دلچسپی سے ہونکوں کی طرح منہ کھولے دریا کے پار دیکھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ دھماکہ تو دریا کے پار ہوا تھا، اور اسی لمحے دریا پار جن چٹانوں کا سینہ ڈائنامائٹ سے ریزہ ریزہ ہوا تھا وہ برالڈو کے اوپر سے پرواز کرتی تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلہ طے کر کے ہمارے آس پاس لینڈ کرنے لگیں، تھپ تھپ گرنے لگیں۔ تب ایک بھگدڑ مچ گئی، چٹانوں کے ٹکڑے جب ہمارے ارد گرد خشک زمین اور ریت پر گر کر اندر تک دھنستے تو وہاں دھول اٹھتی جیسے وہاں گولیوں کی برسات ہوئی ہو۔ ان سینکڑوں چٹانی ٹکڑوں میں سے اگر کوئی ایک ٹکڑا بھی ہمارے بدنوں میں داخل ہو جاتا تو کلاشنکوف کی ایک گولی سے کہیں زیادہ تیز اور پرشگاف ہو کر ہمیں اسکولے روڈ پر دریائے برالڈو کے کنارے پر ہمیں انسٹنٹ کافی یعنی فوری کافی کی طرح انسٹنٹ اور فوری موت سے دوچار کر دیتا۔ اور یہ چٹانیں ہم پر ایٹم بم کے دھماکے کے بعد وجود میں آنے والی سیاہ بارش کی طرح برس رہی تھی۔ سب ٹیم ممبران اب ڈربی ریس میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی طرح بے دریغ بھاگتے چلے جا رہے تھے، اگرچہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، لیکن احتیاطاً بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ اور جب بالآخر رکے ہیں تو ہر کوئی مجھ سے شکایت کرتا تھا، سر جی یہ سلمان ہانپتا تھا، آپ کیسے لیڈر ہیں، ابھی سے شہید کروانے لگے تھے اور ابھی ٹریک شروع بھی نہیں ہوا۔ لیکن میں نے تو بھاگو بھاگو کا بے پناہ شور مچایا تھا، بالکل مچایا تھا۔ اس نے جبیں سے پسینہ پہنچا، لیکن سر جی یہ تو ہمارے گمان میں بھی نہ تھا کہ برالڈو کے پار اگر ڈائنامائٹ بلاسٹ ہو رہا ہے تو اس کی چٹانیں پورا علاقہ پار کر کے ادھر بھی آ سکتی ہیں۔ آئندہ اپنے گمان پر انحصار نہ کرو، یہاں سے گمان سے پرے کی سلطنت شروع ہوتی ہے۔ اس اسکولے روڈ پر ہم سے کچھ فاصلے پر ننگی چٹانوں کی شام میں کچھ ہریاول دکھائی دی، کچھ جھونپڑے نظر آئے، کھیتوں میں ترتیب نظر آئی، اور یہ کسی بستی کے آثار تھے۔ مقام اپالی گان، سب ہیڈنگ جانے بہاراں رشک چمن اپالی گان کی شام، اور 5 ہو بہو چہرے۔ ہاں یہ اپالی گان تھا۔ اس بستی کا تذکرہ میں نے کوہ پیمائی کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، لیکن یہ کتابیں، یہ سفر نامے ذرا قدیم تھے، ان زمانوں کے قصے تھے جب ابھی اسکولے روڈ وجود میں نہیں آئی تھی، اور کوہ پیما ٹی میں وادی شگر یا داسو سے آگے
پیدل سفر کرتی تھیں۔ اسکولے روڈ وجود میں آئی تو ہم بھی اطمینان سے ایک دن کی پرسکون مسافت کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے اسکولے کے نواح میں تھنگل پہنچ گئے تھے شام سے پہلے۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر زمانے فلیش بیک میں چلے گئے تھے۔ روڈ بلاک ہو جانے کے باعث ہم سب قدیم منزلوں کی طرف جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اپالی گان کا قصبہ کونوردوں کے لیے ایک کاروان سرائے تھا۔ اپالی گان۔ جب ہم اس سبزے میں داخل ہوئے تو پورٹروں کا قافلہ درختوں کے ایک جھنڈ تلے رکا ہوا تھا۔ یہاں کیمپ کریں گے صاحب۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس گھنے جھنڈ کے نیچے گھٹن تھی، ہوا ٹھہری ہوئی تھی، جگہ جگہ خشک گوبر تھا اور گھاس نہ تھی۔ ادھر اچھا ہے صاحب۔ یوسف نے ایک سوٹا کھینچ کر اپنے ہتھوڑا مار کا سگریٹ کو آدھا کر دیا۔ یاد رہے کہ اسکردو سے روانگی کے موقع پر پورٹرز کے لیے خوراک کے علاوہ سگریٹوں کے کارٹن بھی خریدے گئے تھے، اور وہ ابھی یوسف کی تحویل میں تھے۔ جب میں نے دریافت کیا کہ گائیڈ صاحب ان سگریٹوں کو پورٹرز میں تقسیم کیوں نہیں کرتے، تو گائیڈ صاحب نے دانائی سے سر ہلا کر کہا تھا، ابھی دے گا تو حرامی بیافو پر چڑھنے سے پہلے پی جائے گا، ادھر جا کر دے گا۔ مجھے شک تھا کہ گائیڈ صاحب بیافو پر قدم دھرنے سے پیشتر خود ہی یہ پورا سٹاک پھونک جائے گا، کیونکہ ایک سگریٹ کے وہ 2 سوٹے لگاتا تھا تو سگریٹ ادموا ہو جاتا تھا۔ یہاں کیمپ کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ ادھر اچھا ہے صاحب، رات کو بارش آئے گا تو بچاؤ ہوگا۔ نہیں، ادھر نہیں۔ میں نے 2 برس کی قید کے بعد پہلی بار کھلی فضا میں خیمہ زن ہونے کے لیے درختوں کے اس سائے اور گھٹن کو ناپسند کیا۔ خیمہ ادھر لگائے گا جہاں کھیتوں کے قریب سرسبز جھاڑیاں اور گھاس ہے اور آسمان دکھائی دیتا ہے۔ گھاس پر ٹھنڈک بہت ہوگا، خیر ہے، اور ادھر بارش آئے گا تو بھیگے گا۔ اچھا ہے، بھیگے گا تو دامن نچوڑ دیں گے، فرشتوں کو وضو کرنے میں آسانی ہوگی۔ فرشتہ کدھر سے آئے گا صاحب؟ اس نے بقیہ سگریٹ کو دوسرے سوٹے میں خلاص کیا اور اس کی راکھ کو پاؤں سے مسل دیا۔ آئے گا سرسبز کھیتوں کی ٹھنڈک کے کنارے۔ اپالی گان میں ہمارے خیمے سر اٹھانے لگے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بقا کے خیمے نے سر اٹھایا، اور چنگیزی کے عطا کردہ میرے کورین ٹینٹ نے سر نگوں کیا۔ وہ زمین سے اٹھتا ہی نہیں تھا۔ چونکہ بالکل نیا نکور تھا، اس لیے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے راڈ اور تنابیں کہاں کہاں فٹ ہو کر اسے ابھار کر گھر بناتے ہیں۔ بلتستانی پورٹر کے لیے کوئی بھی ذرا پیچیدہ خیمہ نصب کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ وہ بے شک اس لمحے اپنے مرغوب ترین فعل میں مبتلا ہوں، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور انہیں زبانی طیور کی علم ہو جائے کہ فلاں مقام پر کوئی خیمہ ہے جو نصب نہیں ہو رہا ہے، تو وہ سب کچھ ترک کر کے اڑتے ہوئے وہاں پہنچیں گے۔ یہاں بھی پوری پورٹر برادری اس کی تنابوں اور راڈوں سے الجھتی رہی اور بالآخر اسے استادہ کر لیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، جیسے انسان جب تک زبان نہ کھولے اس کے احمق یا دانشمند ہونے کا پتہ نہیں چلتا، اسی طور ایک خیمہ جب تک کسی کیمپنگ گراؤنڈ میں استادہ نہ ہو جائے اس کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میرا پہلا خیمہ چنگیزی کی جانب سے تحفہ تھا، لیکن وہ ذرا جونک نما تھا اور اس میں گھسنے کے لیے ایک نہایت شرمناک پوزیشن میں چوپایوں کی طرح داخل ہونا پڑتا تھا، اگرچہ اس کا اندرون آرام دہ اور کشادہ تھا۔ اسے میں نے اسی کلفت کے باعث سکردو سے لاہور واپس بھجوا دیا تھا اور اس کورین خیمے کو پسند کر لیا تھا۔ اب یہ خیمہ استادہ ہوا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت ہی سنگل پسلی کا خیمہ ہے، جس میں ایک شخص بھی سامان کے بغیر مشکل سے سما جاتا تھا تو باہر نکلتے ہوئے پورے خیمے کو اپنے ساتھ الجھا کر ساتھ لے جاتا تھا۔ حالانکہ خیمے کے ساتھ جو تعارفی کتابچہ تھا اس پر واضح طور پر 2 بندوں کی گنجائش دکھائی دی گئی تھی۔ بقا نے اس اگرچہ مختصر لیکن دیدہ زیب سبز خیمے کے گرد گھوم کر اس کا بغور مشاہدہ کیا، اور پھر پورے اپالی گان کو کپ کپا دینے والا کہا لگا کر ہاتھ میرے آگے کر دیا، ملاؤ ہاتھ، لو پتہ ہے کیا چکر ہے تو یہ 2 بندوں کا، لیکن پاکستانی ڈشکروں کا نہیں، کورین بندوں کا ہے۔ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے تارڑ صاحب، آپ اس میں بے شک ویدا جیسی 3 خواتین سلا دیں، سو جائیں گی۔ ویدا کے ہمراہ اس کا اپنا پرائیویٹ پورٹر تھا، جو ہم سے یا ہمارے پورٹروں سے بہت کم ہم کلام ہوتا تھا۔
کیونکہ وہ ایک جاپانی میم صاحب کا پورٹر تھا اور یوں ہم دیسی لوگوں سے سپیریئر ٹھہرتا تھا۔ چنانچہ اسے تو ویدا کا ہمارے ساتھ میل جول بھی قدر ناگوار گزرتا تھا۔ اپالی گان پہنچتے ہی اس نے ویدا کا خیمہ ہماری خیمہ گاہ سے ایک محفوظ فاصلے پر نصب کیا اور میم صاحب کو آرام کرنے کا مشورہ دے کر ہم سے پرے ایک پتھر پر برا جمع ہو کر خلاؤں میں گھورنے لگا۔ شام ہوئی تو ٹھنڈک سبز گھاس میں سے سرایت کر کے ہمارے ننگے پاؤں پر دستک دینے لگی۔ سر کیا خیال ہے؟ شام کے کھانے کے لیے اگر پلاؤ ہو جائے، دال ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ خالد ندیم کھانے کا شوقین، کھانے کا رسیا، اپنی چنگلی کھڑی کر کے ایک فقیر کی طرح مجھ سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہو جائے، لیکن بنائے گا کون؟ آپ سر جانتے ہیں کہ میں نے جھیل کرومبر کے کنارے بھی آپ کے لیے ایسی دال بنائی تھی کہ آپ جھیل کو بھول گئے تھے، اور بکا پلاؤ پکائے گا۔ اس نے ویدا سے بھی وعدہ کیا ہے۔ اجازت ہے سر؟ جب کونوردی کی مہم کسی دھوپ میں سلگتی لینڈسکیپ میں جھلستی چلتی ہے اور اپنے آپ کو کوستی ہے، حلق سوکھتے ہیں، ٹانگیں لرزتی ہیں، پتھر برستے ہیں، نالے ڈراتے ہیں اور موت آپ سے دست پنجہ لینے کے لیے بے چین ہوتی ہے، تو اس لمحے کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ آج شام یہی بدتمیز پورٹر ہوں گے، یہی بیزار شکلوں والے ممبران ہوں گے۔ بیزاری، تھکاوٹ اور مشقت کے پسینے میں نچڑتے ہم سب ہوں گے، اور آج کی شام ہم اپالی گان میں ہوں گے۔ میں ایک میٹرس پر دراز، بھاری بوٹوں کی جکڑ بندی سے آزاد، اپنے پاؤں کے انگوٹھوں اور انگلیوں کو کبڑا کر کے گھاس کی ٹھنڈک میں ریلیکس کر رہا ہوں گا۔ بلتی پورٹر کوئی گیت گا رہے ہوں گے اور پلاؤ کی خوشبو ہوا میں تیرتی ہوگی اور دال کا تڑکا مست کر رہا ہوگا۔ نیم سرد ہوا ایک بے چین بدن کی طرح سبز کھیتوں میں اگی قدادم گھاس میں سے کسمساتی ہوئی نکلے گی، نتنوں میں آئے گی، اور اس کی مہک مجھے لاہور کی آلودگی، شور، سیاست اور بندھنوں سے آزاد کر دے گی۔ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور کونوردی کا یہی معجزہ تھا۔ سلمان اور عامر بکا کے ساتھ خیمہ شریک تھے۔ خالد ندیم کا مستقبل ابھی غیر واضح تھا۔ وہ کہاں سوئے گا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میرا خیمہ تو وہ مختصر صحرا تھا جس میں صرف ایک مجنو کی گنجائش تھی، اور وہ بھی اسی صورت میں جب وہ اپنی دیوانگی کو ترک کر کے ذرا تہذیب یافتہ ہو کر لیٹا رہے اور کروٹیں بدلنے سے گریز کرے۔ اور ہاں، کسی بھی منزل پر پہنچنے کے بعد روایت کے مطابق ہم نے اپالی گان میں پہلے انرجائل کے متعدد مگ چڑھائے، پھر گرم گرم چکن کارن سوپ پیا، اور پھر بوٹ اتار کر لاپرواہ ہوئے۔ نیلے خیمے کے اندر سلمان اور عامر مستی میں آئے ہوئے لدھڑوں کی طرح اٹکیلیاں کر رہے تھے، اور ان کی جوانی کے خمار کی ترنگ مجھ تک پہنچتی تھی۔ اسی خیمے میں بکا کے میوزک سسٹم میں جنم لیتا ہوا سلیم رضا کا گیت جانے بہاراں اپالی گان کی ٹھنڈک میں سے فلٹر ہوتا ہوا مجھ تک پہنچ رہا تھا، اور میں اپنی میٹرس پر لیٹا سر کے نیچے اپنے بازو کا تکیہ جمائے اپنے ننگے پاؤں کی انگلیوں میں سرایت کرتی خنکی اور تھکن میں اگرچہ ہر بندھن سے آزاد تھا سوائے اپنے بچوں کے بندھن سے، اور میں ان کی یاد میں آزردہ ہوتا تھا۔ جانے بہاراں رش کے چمن۔ شاعر نے اپالی گان دیکھا تو کیا سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ گیت صرف اپالی گان کی اس شام کے لیے لکھا تھا۔ سیف صاحب نے ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے اس اپالی گان کو دیکھ لیا تھا۔ جانے بہاراں رش کے چمن، سیمی بدن اے جانے من، جنت کی حوریں تجھ پہ فدا، رفتار جیسے باد صبا، غنچہ دہن اے جانے من۔ جیسے منظور جھلے کا گیت، وے میں چوری چوری کیٹو کے راستے میں پائیو کی شب تک جا پہنچا تھا، ایسے سیف صاحب بھی اپالی گان میں تھے۔ انہوں نے کیا گیت لکھا تھا، اور سلیم رضا نے اسے کیا گایا تھا۔ شاعری اور موسیقی صرف دو صورتوں میں جان لیوا حد تک اثر کرتی ہے، ایک عشق خاص کی واردات کے بعد، اور دوسرے کسی دور افتادہ وادی کی شام میں خیمے کے باہر میٹرس پر لیٹے ہوئے۔ اپالی گان اگر رش کے چمن نہ بھی تھا تو اسے سیف صاحب کے اس کی ٹھنڈک اور تنہائی میں گونجتے گیت نے بنا دیا تھا۔ اگرچہ منیر نیازی نے کہا تھا کہ آ گئی رات شام ڈھلتے ہی، اور کھل گئے شہر غم کے دروازے ایک ذرا سی ہوا کے چلتے ہی، لیکن یہاں اس کولے روڈ کے ایک گاؤں میں
دریائے برالڈو سے بلند اپالیگان میں اگرچہ رات آ چکی تھی، لیکن یہاں جو ہوا چلتی تھی وہ شہر غم کی بجائے ان نادیدہ شہروں کے دروازے کھولتی تھی جن کے پرے سنو لیک کی برف بستی تھی۔ بیافو اور ہیسپر کی منجمد کائناتیں تھیں جن کے اندر ہم نے سفر کرنا تھا۔ خلا میں گردش کرنے والوں اور چاند پر اترنے والوں میں ان کا نہیں، ہزاروں سائنسدانوں اور مشینوں کا کمال ہوتا ہے، لیکن سنو لیک کی طرف جو مسافر جاتے ہیں وہ صرف اپنی دیوانگی کے زور پر جاتے ہیں۔ وہ عقل ہوتی ہے اور یہ عشق ہوتا ہے جو بے خطر کود پڑتا ہے۔ کھانے کے لیے ہم پوٹروں کے روشن کیے ہوئے الاؤ کے گرد پہلی بار اکٹھے ہوئے۔ ہم سب کے چہرے اور عمریں مختلف تھیں، ہمارے مہاندرے ایک دوسرے سے جدا تھے۔ وہ تھے جو یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے طالب علموں کے ہوتے ہیں، بینکرز کے، وکیلوں کے، زمینداروں اور ادیبوں کے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم الاؤ کے قریب ہوئے تو سب کے مہاندرے ایک جیسے ہو گئے، جیسے کلوننگ سے ایک ہو بہو بھیڑ بنا لی گئی، بندر تخلیق کر لیے گئے، ایسے ہو بہو ہمارے چہرے ہو گئے۔ ہماری عمر، مزاج، پیشے اگرچہ سراسر مختلف اور مخالف تھے، لیکن اس الاؤ کی روشنی میں ہمارے چہرے ایک سے ہو گئے۔ ان پر الاؤ کی آگ بجھتی، یکدم بھڑکتی اور سائے بناتی جھلملاتی تھی۔ یہ 5 چہرے یوں ہو بہو تھے کہ ان کی خصلت ایک سی تھی۔ انہیں عشق خاص کے نامعلوم ناگ نے ڈس رکھا تھا، اور اس ناگ کا زہر چہروں کے رنگ ایک سے کر دیتا ہے۔ یہ سب کیوں اپالیگان میں تھے؟ ایک پر حفاظت اور پرسکون بود و باش میں، زندگی کی تمام تر آسائشوں کی عافیت میں وہ ہو سکتے تھے، تو کیوں نہ تھے؟ اپالیگان میں کیوں تھے؟ ہر جذبہ حصول کی خواہش میں ہوتا ہے، ہر مزدوری اجرت کی طالب ہوتی ہے، مشقت آسائش کے خواب کے لیے ہوتی ہے، تقریباً ہر عبادت ثواب کے لیے ہوتی ہے، اور ہر عمل اس کے پھل کو نظر میں رکھتا ہے۔ لیکن نامعلوم کو معلوم کرنے کی ہوس، دنیا کے طویل ترین برفانی راستے کے پار جانے کا جذبہ، مزدوری، مشقت، عبادت اور عمل، نہ حصول تھا، نہ اجرت، نہ آسائش، نہ ثواب، اور نہ ہی کوئی عمل، بس رائگاں تھا۔ اسی لیے رائگاں جذبوں میں گندے ہوئے چہرے ایک سے ہوتے ہیں، ہو بہو ہم شکل۔